بڑا افضل یہ ہے کہ نبی کے ساتھ وفا ہوتے. آپ نمازوں کی صف دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بعض صحابہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، بعض ان سے کم پڑھتے تھے، بعض ان سے کم پڑھتے تھے، بعض ان سے کم پڑھتے تھے. تلاوت کے میدان میں آئے بعض صحابہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن، بعض ان سے کم، پھر بعض ان سے کم. یہاں بھی صف بندی ہے، خیرات میں بھی صف بندی ہے، اور دیگر عبادات میں بھی صف بندی ہے. آگے پیچھے ہے صحابہ، لیکن جب آپ نبی کے ساتھ وفا کی طرف آ جائیں، نبی کے وفا کے حق کو لے کے آپ کو تمام صحابہ میں، تمام صحابیات میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو پہلی صف میں نہیں دوسری صف میں ہو. وفا کے میدان میں سارے صحابہ یوں کھڑے ہیں. نبی کی ذات کی بات ہو، نبی کے مقام کی بات ہو، نبی کی عزت احترام حرمت کی بات ہو، تمام صحابہ پہلی صف میں ہیں، دوسری صف میں نہیں ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں عزت ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، عزت ہر ایک کو عزیز ہے. ایک بندہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کے جسم کو درد دباتا ہے، ماں کو خوراک کی ضرورت لا کے دیتا ہے، ماں پھل چاہتی ہے دیتا ہے، لباس چاہتی ہے دیتا ہے، جوتے چاہتی ہے دیتا ہے، ماں کو علاج کی ضرورت ہے علاج کرواتا ہے. لیکن اسی نوجوان کو کسی نے بتایا آج تیری ماں کو گالی دی گئی ہے، ماں کی عزت پہ حملہ کیا گیا ہے. اس نے کہا جناب میں تو ڈاکٹر ہوں، خدمت خلق میں مصروف ہوں، یہاں سے فارغ ہو جاؤں پھر ماں کی عزت کا دفاع کروں گا. اس نے کہا میں انجینئر ہوں، میں تو کسی کا نقشہ بنا رہا ہوں، میں مسجد کا نقشہ بنا رہا ہوں، یہاں سے فارغ ہو جاؤں پھر ماں کی عزت کا دفاع کروں گا. اس نے کہا میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں، ٹیچر ہوں، قاری ہوں، بچوں کو پڑھا لوں پھر ماں کی عزت کا دفاع کروں گا. اس نے کہا جناب سیاستدان ہوں، الیکشنوں کا دور ہے، پہلے میں الیکشنوں کی کمپین چلا لوں پھر میں ماں کی عزت کا دفاع کروں گا. کوئی صورت بھی ہو، کسی شعبے کا ہو، اس نے اپنے شعبے کو، کام کو، پیشے کو، مصروفیت کو ترجیح نہ دی اور ماں کی عزت پامال ہو گئی، وہ بکواس کر گیا. پھر یہ ماں کی خدمت میں جاتا ہے، پہلے ایک لباس جوڑا لے کے آج دو جوڑے لے کے، پہلے جوتے کا ایک جوڑا لے کے آج دو جوڑے لے کے، پہلے 1 کلو پھل لے کے آج 2-4 قسم کے پھل لے کے جا رہا ہے. ماں کی خدمت میں لے جا کے ڈھیر کر لیے. ماں نے پوچھا بیٹے تجھے پتا چلا مجھے گالی دی گئی، تجھے پتا چلا میرے دوپٹے کو کھینچا گیا، میری عزت پہ حملے کی کوشش کی گئی. اس نے کہا ماں جی خبر ہو گئی. ماں نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا ماں جی میں خدمت میں مصروف تھا، میں وہاں مصروف تھا، میں وہاں مصروف تھا. ماں وہی چیزیں اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارے گی اور کہے گی بیٹے تیرا جوتا مجھے نہیں چاہیے، لباس مجھے نہیں چاہیے، پھل مجھے نہیں چاہیے، مجھے لباس سے زیادہ، مجھے پوشاک سے زیادہ، مجھے خوراک سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی. تو بتا تو نے میری عزت کا دفاع ہی نہیں کیا. عزت ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے اور خدا کی قسم ہمارے محبوب کو اپنی عزت اس ماں سے کروڑوں کھربوں گنا زیادہ عزیز ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں جب عزت رسول کی بات آئے گی تو سمجھوتا نہیں ہوگا، ذرہ برابر سمجھوتا نہیں. ایک صحابی حضرت زید مکے کا کافر نے ان کو پکڑ لیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا. صحابہ مدینہ میں وہ اکیلے پکڑے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے، خوب تشدد ہوا، زخموں سے بدن چور چور ہو چکا ہے، ہر ایک اس لہو لہو ہو چکا ہے. اس صحابی کو پکڑا، پھر کہا کہ اب چلو تختہ دار پہ لٹکا دے. تشدد کر کر کے، ظلم کر کر کے تھک چکے ہیں، اب اس صحابی کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. انہوں نے پکڑ کے تختہ دار پہ لٹکا دیا، پھندا کھینچنے لگے، تختہ نکالنے لگے. تو ایک نے کہا نہیں یار یوں نہیں، ذرا اور موج کرو، ذرا اور مزے لو. کیا کرے؟ اس نے کہا اس صحابی پر نشانہ بازی کرتے ہیں، نشانہ بازی. سب نے اس تجویز کو پسند کیا. ایک نے کہا دیکھو میں تیر پھینک رہا ہوں، یہ زید کے پاؤں میں جا کے لگے گا. دوسرے نے کہا میں نیزہ پھینکتا ہوں، یہ زید کی ران پہ جا کے لگے گا.
تیسرے کا دیکھو یہ میرا تیر زید کی ناک پہ جا کے لگے گا، یوں تیروں کی بارش ہوئی ہے، نیزوں کی بارش ہوئی ہے۔ صاحب ایمان صحابی رسول پہلے زخموں سے چور چور ہے، اب پورے بدن پہ نیزے بے وقت ہو چکے، تیر بے وقت ہو چکے، اور روح بدن سے جدا ہونے والی ہے، سانس اکھڑ چکا ہے۔ اتنے میں سیدنا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے صحابی کے پاس آئے، دیکھا سانس چل رہی ہے تو اس کے کان میں کہتے ہیں ایسے ہے کہ اب اس بات کو گوارا پسند کرتا ہے، تجھے تختہ دار سے اتار دے، علاج معالجہ کروائے، تو اپنے گھر چلا جائے، بیوی بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کرے، اور تیری جگہ تیرے نبی کو لا کے تختہ دار میں لٹکا دیا جائے، اور جس کی روح جدا ہونے والی ہے، جس کی جان نکلنے والی ہے، پورا بدن نیزوں تلواروں کے ساتھ چھلنی ہو چکا ہے، وہ پوری قوت کو پھر سے سمیٹتے ہیں اور پوری جرأت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ انہیں کہتے مکہ کے کافروں، تم تو یہ کہتے ہو کہ زید اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرے، رب کعبہ کی قسم زید کو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ گھر میں رہے اور اس کے پیغمبر کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھوٹ جائے۔ زید اس بات کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتے مر جائے لیکن نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے ہمارے لیے زیادہ بڑی تکلیف ہے۔ آج حضور کے خاکے شائع ہو، ہمارا دل تڑپے گا، ہماری آنکھوں سے آنسو بھینا بہے، ہم کوئی کردار ادا نہ کر سکے، تو پھر اپنی جوانی کہاں لے کے جانی ہے، پھر مال کہاں لے کے جانی ہے، حکومتیں کہاں لے کے جانی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کے لیے کچھ نہ کر پائے پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ صحابہ کے جذبات عجیب تھے، رب ان کا بھی وہی تھا جو ہمارا ہے، قرآن ان کا بھی وہی تھا جو ہمارا ہے، مذہب ان کا وہی تھا جو ہمارا ہے، ان ایک فرق تھا، وہ کردار کے غازی تھے، گفتار کے نہیں۔ وہ زبان سے کم بولتے تھے، عمل کے ساتھ زیادہ ادا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت سعد ابن ربیع، بڑا عجیب واقعہ، حضرت سعد ابن ربیع میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سعد ابن ربیع کو تلاش کرو، وہ کہاں گیا؟ ایک صحابی نکلا ہے احد کے میدان میں، تلاش کرتا ہے سعد ابن ربیع کہاں ہے، لاشوں کے ڈھیر ہے، ناک کان کاٹے جا چکے ہیں، اعضاء کاٹے جا چکے ہیں، پہچان نہیں ہوتی۔ وہ صحابی لاشوں کی ایک طرف کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں سعد ابن ربیع کہاں پہ ہو؟ لاشوں سے کوئی آواز نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں سعد ابن ربیع کہاں پہ ہو؟ زندہ ہو، جواب دو، کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں سعد ابن ربیع زندہ ہو، جواب دو، کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں سعد ابن ربیع زندہ ہو، جواب دو، تمہارے لیے حضور کا پیغام لے کے آیا۔ جب کہا حضور کا پیغام لے کے آیا، حضرت سعد ابن ربیع زندہ تھے لیکن بدن میں قوت نہیں تھی۔ یوں حضور کا نام سن کے لاشوں میں سے ایک ہاتھ فضا میں بلند ہو گیا، لاشوں میں سے ایک ہاتھ فضا میں بلند ہو گیا، مرتے ہوئے روح نکلنے والی ہے، آخری سانس سے قوت ہے نہیں، لیکن جب نبی کی بات آ گئی، پیغام آ گیا، ہاتھ کو یوں بلند کر دیا، وہ فوراً دوڑے آئے، پہنچے تو پورے بدن پہ زخم ہی زخم ہیں، 70 سے زائد زخم بدن پہ آ چکے ہیں۔ ان سے پوچھنے لگے، وہ صاحب پوچھنے لگے آیا یہ زخمی یہ زخمی آنے والے سے پوچھتے ہیں، اور صحابی مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ جانتے بھی حضور کا کیا، حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور تو عافیت کے ساتھ ہے، سلامتی کے ساتھ ہے۔ پھر جانے والے نے پیغام دیا، کہنے لگے اے صحابی میری قوم کو جا کے پیغام دے دینا، میری قوم کو جا کے پیغام دے دینا
کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی چمکتی باقی ہوئی اور حضور کو تکلیف پہنچ گئی، اللہ معاشر میں تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر دے گا، تم سے پوچھ کرے گا تم موجود تھے؟ تمہاری موجودگی میں میرے نبی کو جو میں نے تم پر احسان عظیم کیا، اپنا محبوب دیا، اس محبوب نبی کا نقصان پہنچا، تمہاری موجودگی میں پہنچا، جواب اللہ پوچھیں گے۔ اور جب اللہ نے کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا پھر جواب کوئی نہیں ہے، حاجی، نمازی، پیر، فقیر، مولوی، مفتی، اللہ کی قسم مولوی پہ بھی واجب ہے، مفتی پہ بھی واجب ہے، پیر پہ بھی واجب ہے، ڈاکٹر، انجینئر پہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور کردار کے ذریعے حضور کی عزت کا دفاع کرے، حضور کے مقام کا دفاع کرے۔ گلی باتی باتوں کا ہم نے بڑی باتیں کر لی، بڑے نعرے لگا لیے، اب ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ معاشر میں باتیں نہیں چلتی، بے نمازی کہتا ہے میں نمازی نمازی نمازی، نماز والا فریضہ ادا ہی نہ کرے تو کہاں سے نمازی آ گیا؟ عاشق 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 دیر کہ یہ معاشق اور نبی کی گستاخی ہو اور امت بے کسی کا مجسمہ بن جائے، بڑھ کے کہتا ہوں سچی بات ہے، تو بغیرتی کا مجسمہ بن جائے۔ وہ بغیر ہوتے جو عزتوں کے لٹنے پہ سمجھوتے کرتے، خاموشی اختیار کرتے، وہ بغیر کہلاتے غیرت مند نہیں۔ ٹور کے ساتھ پھرا، کس نے کہا تیری ماں کی عزت لٹی گئی، تو کھیڑ کپڑے اور پراٹو سے باہر آ دیا، تو بڑا بغیرت ہے۔ حضور کی عزت پہ کتے بکواس کر کے اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہ، پریشانی کوئی نہ کوئی۔ آپ صحابہ کے کردار کو تو دیکھیں، صحابہ کیا کرتے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، تربیت۔ حضرت ام کلثوم 7 سال کا بچہ ہے، یا تو مجھے اتنا بچہ بھی کوئی نظر نہیں آتا، 7 سال کا بچہ زبیر نام ہے۔ ام کلثوم نے اس بچے کو تلوار چلانا سکھایا، گھوڑا دوڑانا سکھایا، نیزہ پھینکنا سکھایا۔ مکہ کی عورتوں نے ام کلثوم سے کہا سیدہ ام کلثوم، تیرا 7 سال کا بچہ کھیل کود کی عمر ہے، تو اس عمر میں اسے گھوڑا دوڑانا سکھا رہی ہے، تلوار چلانا سکھا رہی ہے، نیزہ پھینکنا سکھا رہی ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس کھیل کود کے بچے کو جنگی ہنر کیوں سکھا رہی ہے؟ سیدہ ام کلثوم نے کہا جانتی ہوں میرا رکھتے جگر ہے، کھیل کود کی عمر ہے، لیکن مکہ کے حالات سخت ہیں، اس کو یہ فن اس لیے سکھا رہی ہوں، کل کلا کو اگر میرے نبی کی ذات پر بھی حملہ کرے، میرا یہ بیٹا نبی کی ذات کا دفاع کر سکے۔ 7 سال کا بچہ ہے، نبی کی ذات کا دفاع کر سکے، اور یہ بچہ 12 سال کا پہنچے۔ کتنی عمر بیٹی آپ کی؟ بڑا نظر، جزاک اللہ۔ اس بچے کی عمر 13 سال ہے، زبیر کی عمر 12 سال۔ مجھے تو اس کو کھڑا کر کے شرمندگی ہوتی ہے، بیٹا اس کو کھڑا کر کے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، یار اتنا سے زبیر تھا، حضرت زبیر اتنے سے تھے، 12 سال کی۔ یہ کھیل کود کی عمر، مکہ میں کھیل رہے، دوست احباب میں، یاروں دوستوں میں کھیل میں مصروف ہیں۔ ایک آواز آئی ہے، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی خبر پھیل گئی ہے، اور خبر بڑی منحوس ہے۔ خبر یہ ہے کہ محمد کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر ننھے زبیر کے کانوں میں پڑی، آپ برداشت نہیں کر سکے، فوراً کھیل کو چھوڑا کے بھول گئے کھیل، گھر کی طرف دوڑ گئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، اس کمرے میں گئے جس کمرے میں دیوار پر تلوار لٹک رہی تھی، کمرے میں جا کے تلوار کو میہان سے نکالا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے فوراً باہر کی طرف دوڑے۔ جذبات اور تعلق حضور کے ساتھ ایسا، جوتا پہننا یاد نہ رہا، مکہ کی گرم زمین ہے، پتھریلے نوک دار پتھر ہے، پاؤں پتھروں میں آ کے زخمی ہو رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے، لیکن دیوانہ رہا، ننگی تلوار لیے اس طرف دوڑ رہے۔ جس طرح سے خبر آئی فلاں گھاٹی کے بعد حضور کو شہید کیا گیا ہے، دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں، ایک گھاٹ اڑے، سامنے سے امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی، کملی والی آقا ان کے نورانی چہرے پہ نگاہ گئی، زبیر رک گئے، آپ نے دیکھا ننھا صحابی
یہ جنگ کفیر کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مکہ کے یدھوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مکہ کے پہلوانوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ سارے سوالات بس ایک پش ڈال دیے گئے. صحابی ننھا صحابی کہتا ہے مکہ کی گلیاں ان کی نہر میں تبدیل ہو جاتی. حضور پاک خوش ہوئے، آپ نے اپنی کمری اتار کے ننھے زبیر کو عطا کر دی. کمری اتار کے ننھے زبیر کو عطا کر دی. دوستو یہ بھی تو بچہ تھا، اس کے پاس کون سی حکومت تھی، کون سی صدارت تھی، کون سی وزارت تھی، کون سی پارٹی تھی، کون سی جماعت تھی؟ ہاں اس کے پاس ایک حکومت تھی اور وہ عشق رسالت کی حکومت تھی. یہ حکومت اس کی ماں نے دلوائی، اسی کی وجہ سے جرأت ہے. وہ کہتے تھے کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے. ابو جہل میں حملہ کرنے والے کون ہیں؟ دو بچے، محاذ محبس، چھوٹے بچے. وہ پوچھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، چچا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ چچا نے پوچھا بھانجے ابو جہل کا کیا کرے گا؟ وہ تو اتنے سے قد کا، تو تلوار لے کے چلتے ہیں تو تلوار زمین پر رگڑ کھاتی ہے. وہ تو بڑا ماہر ہے، بدماش ہے، وہ تو بڑا آدمی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ابھی یہ بات چلی ہے. بائیں طرف والا بچہ بولا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ بھئی تم کیا کرو گے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کی توہین کرتا تھا، ہمارے نبی کا گستاخ تھا، ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی. آج ہم اس سے انتقام دیں گے. ابو جہل سامنے آ گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن اپنے لشکر میں ہے. یہ دو ننھے صحابی اس لشکر سے جدا ہوئے، باز کی ٹھنڈ سے جدا ہوئے ہیں. ابو جہل تک پہنچے ہیں، اس کے گھوڑے پہ بات کیا، بدبخت مرعون مردود گھوڑے سے گرا ہے، پھر بات کیا گیا، بحث نے جہنم ہو گیا. پھر ان بچوں نے آج ہماری قوم کو، امت کو بتا دیا نبی کے ساتھ عشق کے اظہار میں غربت عمارت نہیں چلتی، بچپنا جوانی نہیں چلتی. ہاں جس کو احساس ہو جائے اور اس کا احساس اس کے ایمان کو بیدار کر دے، احساس ذمہ داری پہ لاحق کر دے، وہ ہر میدان کے اندر اپنے نبی کی عزت کا دفاع کر جاتا ہے. ہر میدان کر جاتا ہے. یہ بچوں کا کردار ہے. آج ہمارے نبی کی عزت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ مسیلمہ کذاب اٹھا تھا، انجام بد تک پہنچا. اسود اٹھا تھا، انجام تک پہنچا. لیکن یہ قادیان سے ایک آنکھ والا بھینگا محمود الحواس کالا کلوٹا اٹھا اور دعویٰ کیا لوگوں میں مہدی ہوں، دعویٰ کیا لوگوں میں مسیح ہوں، دعویٰ کیا لوگوں میں نبی ہوں. نعوذ باللہ. اور صرف نبوت کا دعویٰ نہیں، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں، تاریخ اسلام میں جتنے بدبخت آئے انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں. اور یہ ملعون ابن ملعون آیا، اس نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، صرف یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا لوگوں میں نبی ہوں، عام نہیں. کون؟ یہ کتابیں میرے پیچھے پڑی ہیں، یہ مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں. میں نے یہ کتابیں خود مرزائیوں سے رابعہ سے خریدی ہیں. اس کتاب کیا جلد نمبر 18 کو لے، صفحہ 207 کو لے، 212 کو لے، جلد نمبر 16 کو لے، صفحہ 257، 258، 272 کو لے، یہ جلد نمبر 17 کو لے، اس کا صفحہ نمبر 249 کو لے. کھول کے دکھاتا، وقت زیادہ ہو چکا ہے. اسی طرح اس کے بیٹے کی کتاب کلمہ فضل، اس کتاب کے صفحہ نمبر 105 کو لے. مرزا قادیانی کا وہ دعویٰ ان صفحات میں موجود ہے جس دعوے کی وجہ سے ساری امت میں اضطراب پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے. ساری امت کے اسلام اولیاء علماء اس فتنے کے خلاف کھڑے کام کر رہے ہیں. اس بدبخت نے دعویٰ یہ کیا ہے میں عام نبی نہیں ہوں. کون تم؟ اس نے کہا میں وہ محمد ہوں جو مکہ میں آیا تھا. یہ میرے ہاتھ میں کتابیں ہیں. آپ کو کوئی قادیانی
جاننے والا، کوئی روز بروز رشتے دار، کوئی دائیں بائیں کسی ادارے میں کام کرنے والا اگر ان باتوں کی تردید کرے اور کہے کہ مرزے نے محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مجھے بلائیں، میں اس کے ساتھ ساتھ مرزے کی 100 سے زیادہ کفریہ عبارات اور دکھا کے جاؤں گا، اور میں بطور پیش گوئی پہلے سے کہتا ہوں، مرزائی زید کا پیالہ پی جائے گا، مرتے مر جائے گا، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے مولوی منیر آئے گا، اس کے پاس تمہاری کتابیں بھی ہوں گی، وہ تمہاری کتابوں سے بات کرے گا، نہ وہ مرزائی آئے گا، نہ مرزائی کا مربی آئے گا، نہ اس کا مربع آئے گا، نہ اس کا صدر آئے گا، وجہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کچھ کالا کالا موجود ہے، اور صرف رسول اللہ کی ذات میں تمام انبیاء کی توہین، اللہ کی گستاخیاں، قرآن کی توہین، حدیث کی توہین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین، پورے اسلام کو گالیاں دے کے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ آج بھی مرزائی اس کے مذہب پر قائم ہے، اس کے ارتداد کی لگائی آپ کو پھر ہوا دے رہے ہیں، وہ جھوٹے کے ماننے والے، ہم بھی کہتے وہ جھوٹے، آپ بھی کہتے وہ جھوٹے، ہم بھی کہتے کافر، آپ بھی کہتے کافر، لیکن دوستو وہ کافر ہو کے، جھوٹے ہو کے اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہیں، مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی ایک مرزائی میری حمایت میں نہیں آتا، ہاں ہمارے مسلمانوں میں سے مسلمان مل جاتے ہیں جو قادیانیوں کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ جنگ مولوی کی ہے کوئی، میری جنگ ہے، میری جنگ ہے، میرے باپ کا مسئلہ نہیں، میرے گھر کی عزت کا مسئلہ نہیں، میری جائیداد وراثت مال کا مسئلہ نہیں، میری کوئی دین کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا موجود ہے، پوچھئے کوئی پیٹرول لینا ہے، خرچہ لینا ہے، خدا کی قسم نام مصطفیٰ کی وجہ سے آیا ہوں، جس پیغمبر نے میرے حکم ادا کیے ہیں، جس نبی نے میرے ساتھ وفا کی ہے، اگر میں اپنی زندگی میں اپنی صلاحیت، جوانی، اپنی طاقت امام الانبیاء کی ناموس کے لیے نہ لگا سکا، لعنت میری زندگی پہ ہے، لعنت میری جوانی پہ ہے کہ اگر میں اپنے نبی کی عزت کا دفاع نہ کر پاؤں، اس کے لیے کوئی کردار ادا نہ کر پاؤں۔ اور ابھی فرحاس دیکھے وہ بھی اٹھا، کیوں پھر نہیں بننا، کیوں جسارت کر رہے ہیں؟ ہم کمزور ہیں، ایسا نہیں کہ مخلص نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ مخلص نہیں ہے، مسلمان مخلص نہیں ہے، ہر ایک مسلمان مخلص ہے۔ میں پوچھوں بھائی کون جو حضور پہ مال لگائے گا، آپ سوال کریں گے، کون جو حضور پہ اولاد لگائے گا، آپ سوال کیا کریں گے، کون جو حضور پہ جان لگائے گا، اب سب کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے جناب ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری اولاد، ہماری جان ہمارے نبی پر فدا ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن دوستوں ہم بڑے کمزور ہیں، عملی کردار میں بڑے کمزور ہیں، جرأت جسارت کر گئے وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ فرانس والے بدبخت ماضی میں گستاخانہ پیغمبر کا انجام ہوا، اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا تھا، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی جی آپ کی عزت کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کی امت میں سے ایسے باوفاؤں کا چناؤ کرتے رہیں گے جو کبھی غازی علم دین کے نام سے آئیں گے، کبھی غازی عبد الرشید کے نام سے آئیں گے، کبھی غازی عابد چیمہ شہید کے نام سے آئیں گے، آئیں گے، ہم انتخاب کریں گے آپ کی امت میں سے ایسے باوفا آپ کی عزت کے دفاع کے لیے آتے رہیں گے۔ اور دوستو اگر کوئی نہ آیا، موقع نہ ملا، اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندوں پر مسلط کر دیں گے انشاءاللہ، وہ پکڑ میں آئیں گے، عذاب میں آئیں گے، عبرت کا نشان بنیں گے، زندگی ان کی تباہ و برباد ہوگی، قبر آخرت کو برباد کر چکے، ان کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وہ تو رب کرے گا، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوستو پہلا کام اس نیت اور آپ پہ امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آپ حضور کے ساتھ وفا کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے رات کے اس پہر
بدل چکا ہے، تاریخ اگلی آ چکی ہے۔ آپ اس نصف رات میں اللہ ذوالجلال جو آسمانوں پہ آتا ہے، تجلیات اللہ کی آ جاتی ہے، اس رب کے حضور آپ اپنے دل سے ہی ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ حرمت رسول کے لیے ہم یہ کام کریں گے، ارادہ کرتے ہیں۔ پہلا کام کم از کم، بڑے بول سے کم از کم آپ کو اپنے نبی پر اتنا غم ہو جائے جتنا غم آپ کو اپنے باپ کے مرنے پہ ہو گیا تھا۔ باپ مر جدا ہوا، آنکھوں سے آنسیں بہے، ماں کو روئے، غمداری ہوا، کاروبار میں دل نہیں لگا، بیوی بچوں میں دل نہیں لگا، بیٹا جدا ہوا، باپ کا دل پس گیا، باپ کا دل پھٹ گیا، باپ رویا ہے، بیٹے کی یاد ستا رہی ہے۔ ہمیں اپنے باپ کے غم سے، ماں کے غم سے، اولاد کے غم سے، مال کے غم سے زیادہ اپنے نبی کا غم ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ کس کا غم ہونا چاہیے؟ اپنے نبی کا۔ ہم بناوٹی طور پر سے، ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار میں لگتے ہیں۔ ہم کہ اللہ بڑا دکھ ہوا، چاہے اوپر سے کہیں رب حقیقت بنا دے گا، آپ اللہ کے ساتھ میں ندام شرمندگی کا اظہار کریں، دکھ کا اظہار کریں۔ اللہ ہمارے محبوب، تیرے محبوب کی عزت میں حملہ ہوا، ہم شرمندہ بھی ہیں، ہمیں غم بھی ہے، اے اللہ یہ دل پتھر ہوا ہے، اس کو نرم کر دے، آنکھیں بنجر ہیں ان کو آباد کر دے، یہ آنکھیں تیرے محبوب کے غم میں رونے لگے، ان سے بھی تیرے محبوب کے غم میں کچھ آنسو بہ پڑے۔ پہلا کم تو آپ نے حضور کا غم کرنا ہے، عزت پہ حملہ ہوا، آپ کو غم ہونا چاہیے، مومن کو غم ہونا چاہیے۔ دوسرا کام، ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ کے حضور کہیے، اے پروردگار ہم کمزور ہیں، اے پروردگار ایمان کمزور، ہماری قوتیں کمزور، ہم بیڑیوں کے ساتھ جکڑے گئے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، ہم پہ سرحدات کی پابندیاں لگا دی گئی، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تم کو کمزور نہیں، اے کریم اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ فرانسی بدبختوں میں مسلط کر دے، عبرت کا نشان بنا دے، ان کی ہستی کو، ان کی بستی کو تباہ کر دے، تباہ برباد کر دے، جنہوں نے میرے پیغمبر، آپ کے محبوب، آپ کی عزت، اسلام کی عزت میں حملہ کیا ہے۔ گستاخان پیغمبر کے لیے بد دعا کرنا یہ محبوب کبریا کی بھی سنت ہے، رب کعبہ کی بھی سنت ہے، میرے آپ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اور حضور کے چاہنے والوں سے محبت حضور کی سنت ہے، دشمنوں کی نفرت حضور کی سنت ہے۔ آپ نے کہا من احب للہ ابغض للہ، جو رب کے لیے محبت کرے، رب کے لیے نفرت کرے، وہ آتا للہ، رب کے لیے دے، وہ مانا للہ، رب کے لیے روک لے۔ فرمایا فقد استکمل ایمان، امت کو کہا چار کام تم کرو، پہلا اللہ کے لیے محبت، دوسرا اللہ کی نفرت، تیسرا اللہ کے دینا، اللہ کے روک لینا، بائیکاٹ کرنا، نفرت کرنا، محبت کرنا، یہ چار کام تم کرو، میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، ایمان مکمل ہو جائے گا، میں بشارت دیتا ہوں۔ تو دوسرا کام، ہر نماز کے بعد میں امام صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، جتنے علماء ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، بھولے نہ، ہر ایک نماز کے بعد حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے دعا، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے دعا، مردود ملعون بدبختوں کے لیے بد دعا، ان کے انجام تک پہنچنے کی بد دعا۔ انہوں نے ہمیں جو غم دیا ہے، جو تکلیف دی ہے، ایسی تکلیف عزتوں کے ماں کی عزتوں کے لٹنے پہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی ماں کی عزت لٹ جائے پھر لوٹنے والا توبہ کرے، معافی مانگے، بتاؤ جی بھولیں گے؟ گستاخوں نے گستاخی کی، کیا ہم گستاخی بھول جائیں گے؟ کل کلام و فراس اپنا کام، اپنی یہ سازش سرکشی پوری کرنے کے بعد، توہین عام کرنے کے بعد مسلمانوں سے کہ اچھا جی ہم سے غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دو، معاف کرو گے؟ معاف کرو گے؟ خدا کی قسم ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم تو اپنی عزتوں کے
ہم اپنے محبوب کی عزت کے دشمن کو موت تک نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ نے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ان کی معیشت ان کی رگے حیات ہے، زندگی کی ہر سانس ہے۔ یہ بدبخت انانیت کا بت بنے کھڑے ہیں، یہ بدبخت حضور کی عزت کے حملہ اپنی مضبوط معیشت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہم ان کی ناک خاک میں ملا دیں، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی رگے حیات پہ پاؤں رکھ دیں، ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں۔ کون کون دوست ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کا حق سمجھتے ہوئے آج یہ نیت کرتا ہے مرتے بن جائیں گے، دشمنان رسول کو نہیں بھولیں گے اور دشمنان رسول کا موت تک بائیکاٹ اٹھیں گے؟ کون نیت کرتا ہے دوستوں؟ اللہ آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے کو قبول فرما لے۔ موت تک ان کے پیٹرول پمپوں کا، ان کے بسکٹوں کا اور ان کی دیگر جتنی مصنوعات ہیں تمام قبائل کا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر ہم نے بائیکاٹ نہ کیا، موت تو آنی آنی ہے، ان کی مصنوعات ہمارے بدن کا حصہ بن گئی، اور تو یہ بدن نجات کیسے پائے گا؟ دشمنان پیغمبر کا مشروب استعمال کیا، مصنوعات استعمال کی، خون بنا، جسم کی نشو نما ہوئی، اور پھر اگر کوئی ابھی پیٹ میں ہو، موت آ جائے، قبر میں اتر جائے، اور فرشتوں کو جواب کیسے دیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو پکڑیں گے، تم حضور کے باغیوں کا کھانا بسکٹ مشروب پیٹ میں لے کے آئے ہو۔ رب اس کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے، رب اس کا نہیں ہے جو حضور کا نہیں ہے۔ بائیکاٹ کریں گے، کب تک کریں گے؟ مجھے آپ کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، پکی یقین دہانی، میرے آنے جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ یہ تین کام کریں۔ پہلا کام کون سا ہے جی؟ حضور کا کام، نبی علیہ السلام کا عشق اتارنا، غم اتارنا۔ دوسرا بولو جی کون سا؟ دعا کرنا، حضور کی عزت کے دفاع کے لیے، دشمنان رسول کے انجام کے لیے، بد دعا کے لیے، دعا حضور کے لیے، دعا امت کے لیے۔ اور تیسرا کام بائیکاٹ، خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کروانا ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسروں سے بھی کروانا ہے۔ بائیکاٹ کرنے والا بھی خوش نصیب ہے، بائیکاٹ کروانے والا کیا بھی کروانے بھی، یہ اس سے زیادہ خوش نصیب ہے جس نے صرف خود کیا کرواتا نہیں ہے۔ شرم کر جاتا ہے کہ میں دوجے تو کہنے روکا، یہ اس سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ حضور کا نمائندہ بن گیا ہے، حضور کا چوکیدار بن گیا ہے، حضور کی عزت کا وکیل بن گیا ہے۔ گلی گلی کوئی نون لیگ کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا جھنڈا، کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا۔ یہ لوگ تو یہی بھول جاتے ہیں عمران خان کو کیا پتا میرا مہدی کون ہے، کیا کرتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے۔ نواز شریف کو کیا پتا، پیپل پارٹی کے کارکنوں کو کیا پتا۔ قربان تو اس پہ جائیں جس کو ہمارا سلام پہنچتا ہے، قربان اس پہ جائیں جو ہمارا سمجھتا ہے، ہماری طرف سے بے وفائی کے باوجود سلام آئے، ہم تو اس کے گیت گائیں گے، اسی کے ساتھ چلیں گے، اسی کی عزت کا علم تھامیں گے، اور اس علم کو لے کے انشاءاللہ چوک و چوراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں گھومیں گے، لوگوں کو بھی بھائی کام کے وعدہ کریں گے، لوگوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت پیدا کریں گے، بڑھائیں گے۔ اور اس گروہ میں سے کبھی نہ ہونا جو بائیکاٹ نہیں کرتا، اور مرتے مر جانا اس گروہ میں سے کبھی بھی نہ ہونا جو اس بائیکاٹ، اس مہم کے خلاف سازشیں کرتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، اعتراضات اٹھاتا ہے۔ اس کو صرف ایک بات کہنا کہ او دوست، او بھائی، تم ان پہ بھائی کام پہ تعویلیں ہیرا پھیری مت کرو، تم ہمیں خاموش کروا سکتے ہو، ہمیں چپ کروا سکتے ہو، ہم سے بحث کر سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم تم رب محمد کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی تعویل نہیں چل سکتی۔ وہاں تمہیں جانا ہے، حساب دینا ہے، وہاں تمہیں پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا بھگتنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی بائیکاٹ کریں گے، لوگوں سے بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ موت
اس دعوت کو عام کریں گے، کبھی بھی دشمنان پیغمبر کو ہم نہیں بھولیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام صلاحیتوں کو اپنے دین میں لگا لے، آپ کے وقت اپنے محبوب کی ناموس